بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما۔ درود پڑھے محمد را آل محمد۔ عزیزان گرامی، معیت رسول پر آج یہ ہماری 7ویں نشست ہے۔ میں نے گزشتہ تقاریر میں بھی میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ جو چند لمحات ہیں وہ بھی اس میں آپ کو میں مواد دے سکوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم سے ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ دنیا جو کہہ رہی ہے کہ بھائی رسول کے ساتھ جو ہے وہ عزت ہے یا عظمت ہے، تو میں نے اتنی قرآن حکیم کی آیتیں پڑھیں گزشتہ مجالس میں کہ رسول کے ساتھ رہنا، رسول کی معیت حاصل کرنا، اگر معیت مکانی ہے تو اس میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اور میں نے اتنی آیتیں پڑھی، قرآن میں نام کسی کا نہیں، قرآن میں اللہ نے کردار بیان کیا ہے۔ اب کردار جب اللہ نے بیان کر دیا، بھائی نام تو کئی ہو سکتے ہیں لیکن کردار نہیں بدلتا، اسی لیے اللہ نے کردار کو بیان کیا ہے۔ آئیے، میں نے رات عرض کیا تھا کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ صرف ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کمال میں کہ محمد آل محمد نور میں ساتھ ہیں، نسب میں ساتھ ہیں، ذات میں ساتھ ہیں، نفس میں ساتھ ہیں، صلوات میں ساتھ ہیں، طہارت میں ساتھ ہیں، عزیت میں ساتھ ہیں، شہادت میں ساتھ ہیں۔ اور قبلہ آج میں ایک جملہ عرض کہہ کر آگے چلتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ میں نے رات عرض کیا تھا کہ اطاعت میں ساتھ ہیں، اطاعت میں ساتھ ہیں، اور اس کی دلیل یہی ہے۔ میں نے رات قرآن حکیم کی آیت پڑھی تھی، اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی، جو تمہارے ہیں، تم میں سے نہیں، جو تمہارے ہیں۔ یہ میں کل وضاحت کروں گا، لیکن آج میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے کہنے دو۔ بھائی بات یہ ہے کہ تم نے ترجمہ یہ کیا کہ حاکم زمانہ، تو پھر تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ تم نے ہی کہا کہ حاکم زمانہ، اور ہر حاکم زمانہ کی تم نے ہی مخالفت کی۔ بھائی جب سے پاکستان میں اولو الامر نہیں ہے کیا؟ پاکستان میں بھی تو اولو الامر ہے، تو جب سے پاکستان بنا ہے تم نے سب سے پہلے قائد اعظم کو کافر کہا۔ اب کوئی ایسا گزرا ہے، پہلے بتاؤ پاکستان میں کوئی ایسا ایک تو بتاؤ جو اولو الامر ہو، کسی ایک کا نام تو بتاؤ نا، یا کہو کہ ابھی تک پاکستان میں کوئی اولو الامر ہے ہی نہیں۔ ہاں کہ بلا یہ تو بتاؤ نا کہ ہر حکمران کی تم نے مخالفت کی، لیکن تم خود جانتے ہو کہ اولو الامر یہ نہیں ہو سکتے۔ کہ بلا بات یہ ہے
کہ اعلان کیا بوتراب والوں نے کہ بھائی ہمارے پاس عبدالحکیم پڑھیں گے، وہ عبدالحکیم جس کے شان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ بوتراب والوں نے اعلان کیا کہ بھائی عبدالحکیم یہاں پڑھیں گے مجالس، اور وہ عبدالحکیم جس کے شان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جس کے بارے میں بات ہوئی ہے وہ خود آ رہا ہے کراچی میں، تو اس سے کیوں نہ پوچھیں کہ واقعی آپ کے شان میں قرآن نازل ہوا ہے؟ اور جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ عبدالحکیم آپ کے شان میں قرآن نازل ہوا ہے، میں نے کہا قرآن کی قسم نہیں۔ اب کون بے وقوف ہے؟ اب قبلہ کون بے وقوف ہے جو کہے گا کہ عبدالحکیم کے شان میں قرآن نازل ہوا، جب میں نے خود کہا کہ میرے شان میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی؟ تو اب کون بے وقوف ہے؟ وہ تو عقل کا اندھا ہوگا جو پھر بھی کہے۔ اور میرے دوستو یہی سبب ہے کہ کسی نے اپنے زمانے میں اول امر اپنے آپ کو نہیں کہا۔ آئیے میں آج پڑھتا ہوں، علامہ مسعودی بڑے عالم ہیں جس کے لیے علامہ شبلی نعمانی نے لکھا کہ اگر اس کی تمام تصنیفات جمع ہو جائیں تو پھر کسی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں امام حسن علیہ السلام کا خطبہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، میں نے عرض کیا کہ ایک ایک لفظ میں نقطہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ میں زیادہ مواد دوں۔ امام حسن علیہ السلام منبر پر آئے اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَنَحْنُ حِزْبُ اللَّهِ الْغَالِبُونَ، ہم ہیں اللہ کی غالب لشکر، ہم ہیں اللہ کے غالب لشکر۔ نحن حزب اللہ الغالبون ونحن اطرت رسول الاقربون، اور ہم ہیں رسول کے قربا جو اطرت ہیں۔ ایک ایک لفظ پر خیال رہے، اور ہم ہیں رسول کے قربا جو رسول کی اطرت ہیں۔ ونحن اہل بیت الطیبون، اور ہم ہیں رسول کی طیب اہل بیت، اور ہم ہیں رسول کی طیب اہل بیت۔ وَنَحْنُ أَحَدُ الثَّقَلَيْنِ اللَّذَيْنِ خَلَّفَهُمَا جَدِّي رسول اللہ فی امتہ، اور ہم ثقلین میں سے ایک ثقل ہے جس کو نانا رسول نے امت میں چھوڑا تھا، اور ہم ہیں ثقلین میں سے ایک ثقل، ہم ہیں ثقلین میں سے ایک ثقل جس کو میرے نانا رسول نے امت میں چھوڑا تھا۔ وَنَحْنُ ثَانِيُّ کتاب اللہ فی تفصیل کل شیء لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور ہم ہیں قرآن کے برابر، ہم ہیں قرآن کے برابر جن کے پاس تفصیلی ہر شے کا علم ہے، اور ہم ہیں وہ جن کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان نہیں آ سکتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے کہا یہ معصوم کا خطبہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں علامہ مسعودی کی تاریخ سے، کہ وَنَحْنُ ثَانِيُّ کتاب اللہ فی تفصیل کل شیء، اور ہم ہیں قرآن کے برابر جن کے پاس کائنات کے ہر شے کا علم ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور ہم ہیں وہ جس کے آگے پیچھے شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ فالمؤول علینا تفسیر ہو، قرآن کا تفسیر کرنا ہمارا کام ہے۔ ارے عبدالحکیم بھی سینہ تان کر منبر پر کہتا ہے ہم ہیں قرآن کی تفسیر کرنے والے۔ ولا تظننا تاویلہ بل تیقنا حقائقہ، کیوں کہ ہم قرآن موسوم فرما رہے ہیں کہ فالمؤول علینا تفسیر ہو، قرآن کا تفسیر کرنا ہمارا کام ہے۔
ہمارا کام ہے. وَلَا تَظَنَّنَا تَأْوِيلَهُ بل تَيَقَّنَّا حَقَائِقَهُ. کیوں ہم قرآن کی تعویل میں خطا نہیں کرتے. وَلَا تَظَنَّنَا تَأْوِيلَهُ, ہم قرآن کے تعویل میں خطا نہیں کرتے. بل تَيَقَّنَّا حَقَائِقَهُ, لیکن ہم اس کے حقائق کو عین الیقین سے دیکھتے ہیں, حق الیقین سے دیکھتے ہیں. اور ہم قرآن کی تفسیر اور تعویل وہی کرتے ہیں جو اللہ کا اصلی مقصد ہے. ہم قرآن کی وہی تفسیر اور تعویل کرتے ہیں جو خدا کا اصلی مقصد ہے. فَأَطِیعُونِ, فوراً ہماری اطاعت کرو, فوراً ہماری اطاعت کرو, فوراً ہماری اطاعت کرو. فَإِنَّ طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةٌ, اسی لیے کہ ہماری اطاعت واجب ہے, اسی لیے کہ ہماری اطاعت واجب ہے. اِذْ كَانَتْ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ مَقْرُونَةً, اور ہماری اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت سے برابر ہے, برابر ہے. مقرونتاً, ارے جب آپ نے دیکھا نہیں, میں نے عرض کیا کہ جب دو بھینسیں لڑتی ہیں تو ان کے سینگ آپس میں پھنس جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مقرونتاً. ہماری اطاعت اس کانت بطاعت اللہ عز و جل و طاعت رسولہ مقرونتاً, ہماری اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت سے ملی ہوئی ہے. فقال عز و جل یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ونہن اولی الامر. اسی لیے موصوف فرما رہے, اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان لانے والے, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اور اطاعت کرو اولی الامر کی. وہ اولی الامر ہم ہیں. فقال عز و جل فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. موصوف فرما رہے, اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی شے میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو, اور ہم ہیں رسول کے وارث. فقال عز و جل وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی خوف کا پیغام آ جائے تو دیکھو وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. تو آپ رجوع کرتے رسول کی طرف اور صاحبان امر کی طرف تاکہ وہ حقیقت کو پہچانے. یعنی اولی الامر وہ ہے جو رسول کے ساتھ اطاعت میں بھی شامل ہے, علم میں بھی شامل ہے. نعرہ حیدری. نہیں کیوں تھا, ابھی خطبہ پورا نہیں ہوا, خطبہ پورا نہیں ہوا. فقال عز و جل, یہ موسوم کے الفاظ ہیں. فقال عز و جل وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اور دیکھو اگر کاش وہ اپنے آپ کو پلٹاتے رسول کی طرف اور اول صاحبان امر کی طرف تاکہ وہ حقیقت کے بنیاد کو جانتے. وَاحْذَرُوا الْإِصْغَاءَ لِهِتَافِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور دیکھو بچتے رہنا, بچتے رہنا, اگر ہمارے سوا کوئی تمہیں اور بلائے تو سمجھنا کہ وہ شیطان ہے. مجھے مزہ نہیں آیا, میں سمجھا نہیں سکا, پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں. ارے یہ موسوم نے اپنے الفاظ نہیں قرآن کے الفاظ دہرائے. یہ الفاظ سورۃ النساء کے ہیں جو موسوم نے بار بار پڑھے. وَلَوْ رَدُّوهُ, پوری آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ
الذین یستنبطونہ منہم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اللہ نے فرمایا کہ کاش تم پر کوئی مصیبت یا مشکل مسئلہ آتا تو کاش تم اپنے آپ کو رجوع کرتے رسول کی طرف اور صاحبان امر کی طرف، تاکہ وہ تمہیں حقیقت کی بنیاد بتاتے، حقیقت کی بنیاد بتاتے. معلومہ اول الامر رسول کے زمانے میں تھے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے. پتا چلا اول الامر رسول کے زمانے میں تھے، اول الامر رسول کے زمانے میں تھے، اور جو علم رسول کا تھا وہی ان کا. اب ہے کوئی ماں کا لال دنیا میں جو کہے، اب ہے کوئی ماں کا لال جو کہے کہ میرا علم وہی ہے جو رسول کا ہے؟ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی، تو تم قلیل کے سوا سب کے سب شیطان کی اتباع کرتے. سب کے سب شیطان کی اتباع کرتے. ارے آؤ تفسیر سے تو پوچھے کہ فضل سے کیا مراد ہے، رحمت سے کیا مراد ہے. تو رسول نے فرمایا رحمت سے مراد میں رسول ہوں، فضل سے مراد علی ہے. اللہ نے فرمایا اگر میرا رسول اور میرا علی نہ ہوتا تو تم شیطان کی پیروی کرتے. نعرہ حیدری. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علم میں ساتھ ہو. اب یہ تمہیں بھی پتا ہے کہ جن کو ہم اول الامر کہتے ہیں وہ نہیں. اگر وہ تھے تو پھر بیوی سے کیوں پوچھتے؟ اگر وہ ہوتے تو بیٹی سے کیوں پوچھتے؟ تو پتا چلا کہ اول الامر وہ نہیں جو کسی سے مسئلہ پوچھے. گھبرا گئے شاید میرے دوستو، جواب دو. اول الامر وہ نہیں جو کسی سے مسئلہ پوچھے. جو مسئلہ پوچھتا ہے وہ اول الامر نہیں ہے، وہ شیطانی اول الامر ہے، خدا کا نہیں. وہ شیطانی تو کہہ سکتے ہو لیکن خدا کا بنا ہوا نہیں ہے. وہ خدا کا بنا ہوا نہیں ہے. میں نے کہا اطاعت میں ساتھ ہیں، اطاعت میں ساتھ ہیں، اطاعت میں ساتھ. ارے کیا معنی ہے اس کی؟ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کی معنی بتاؤ. ایک چھوٹی سی آیت ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے سورۃ احزاب میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میں نہیں کہہ رہا، جا کر لغت دیکھنا. اولا کی 3 معنی ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے نفسوں سے اولا ہے. اولا معنی مالک، زیادہ مالک. اولا معنی زیادہ مالک، یعنی میرا رسول تمہارے جسم سے، جان سے تمہارا زیادہ مالک ہے. ایمان سے بتاؤ اگر جسم میں جان نہ ہو تو کوئی عضو حرکت کر سکتا ہے؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. اللہ نے فرمایا جس طرح تمہارا جسم بیکار ہے جان کے سوا، اس طرح یہ کائنات بیکار ہے میرے رسول کے سوا. اللہ نے اور دوسری معنی زیادہ حقدار، اطاعت میں زیادہ حقدار معنی میرا رسول تمہارے جسم کے اعضاء سے اطاعت میں زیادہ حقدار ہے، اطاعت میں زیادہ حقدار ہے. تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، لیکن رسول کہہ رہا ہے کہ پڑھ، تو دل کی اطاعت نہ کر. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے دوستو. تمہارا جسم کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، لیکن میرا رسول کہہ رہا ہے تو پڑھنا پڑے گی. اسی لیے کہ تمہارے جسم سے اطاعت میں میرا رسول زیادہ حقدار ہے. تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ میدان جنگ میں نہ جاؤں،
رسول کہہ رہا ہے کہ جاؤ. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمہارا جسم کہہ رہا ہے کہ میدان جنگ میں نہ جاؤں، میرا رسول کہہ رہا ہے کہ جاؤ. اب تو دل کا کہنا نہ مان، اب تمہاری مرضی ہے کہ یا میدان جنگ میں جا کر مومن بن یا بھاگ کر کافر بن. اب یہ تمہاری مرضی ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے، اب یہ تمہاری مرضی. اور تیسری معنی جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی کہ اولا معنی زیادہ قریب، اولا معنی زیادہ قریب، یعنی میرا رسول تمہارے روح سے زیادہ قریب ہے، روح سے زیادہ قریب، روح سے زیادہ قریب. میرا رسول تمہارے روح سے زیادہ قریب ہے، روح سے زیادہ قریب ہے. اب بتاؤ یہ میرا ہاتھ کیوں ہل رہا ہے کہ اس میں روح ہے؟ یہ میری زبان کیوں بول رہی ہے؟ اس میں روح ہے. بتاؤ روح کہاں ہے؟ بتا روح کہاں ہے؟ تو بتا. ارے کسی سائنسدان کے پاس جا کہ بتائے میرے جسم میں روح ہے کہاں، رہتی کہاں ہے؟ کہے گا پورے جسم میں ہے، کہے گا پورے جسم میں ہے. ارے تو تمہیں پتا نہ چلا کہ جس طرح 24 گھنٹہ تمہارے جسم میں روح حاضر ناظر ہے، اس طرح پوری کائنات میں 24 گھنٹہ رسول حاضر ناظر ہے. نعرہ حیدری. میں نے عرض کیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر 15 منٹ میں زیادہ پڑ گیا تو شاید کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ میں 2 گھنٹے پڑھوں. میں 3 گھنٹے پڑھنے کا عادی ہوں. اور میری باتیں نعرہ حیدری ادھر ادھر کی نہیں. میں نے عرض کیا کیا عجیب منزل ہے رسول کی، عجیب منزل. خدا اپنے لیے کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب. شہ رگ یہ نہیں کہا کہ کان سے. ارے ایک اول الامر کے پاس گیا ہی نہیں تو تمہیں قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ارے باہر سے قرآن کے پاس جاتے تو قرآن سمجھ میں آتا. تو باہر سے قرآن کو تم نے چھوڑا اور آج تک تو بھٹک رہا ہے، آج تک تم نے دروازے کو نہیں دیکھا. ارے اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا کہ نام مدینۃ العلم والی بابہا، میں شہر علم ہوں، حیدر اس کا دروازہ ہے، حیدر اس کا دروازہ ہے. تو نے سمجھا نہیں تھا کہ ایک جملے میں رسول نے فرمایا تھا کہ دیکھنا حیدر کو نہ چھوڑنا، حیدر کو نہ چھوڑنا. اگر تو نے حیدر کو چھوڑا تو پھر تو در بدر پھرے گا. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئے؟ خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، شہ رگ سے زیادہ قریب. رسول روح سے زیادہ قریب. بڑا جملہ کہہ دیا میں نے. خدا شہ رگ سے زیادہ قریب، رسول روح سے زیادہ قریب. یہ نہیں کہا کہ روح جتنا، شہ رگ جتنا، شہ رگ سے زیادہ قریب. یا اللہ آپ نے آنکھ سے کیوں نہیں کہا، بازو سے کیوں نہیں کہا؟ تو شاید جواب ملے کہ عبدالحق مگر آنکھ نکل جائے تو پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے، بازو کٹ جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، ٹانگ کٹ جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، لیکن اگر شہ رگ کٹ جائے تو انسان مر جائے گا، شہ رگ کٹ جائے تو انسان مر جائے گا. اور رہا تو یہ کیوں کہا کہ رسول روح سے زیادہ قریب؟
بازو سے کیوں نہیں کہا؟ تو وہی جواب ملا کہ عبدالحکیم بازو کٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، اگر روح نکل جائے تو انسان مر جائے۔ عبدالحکیم جو مجھے شہرگ سے زیادہ قریب نہ سمجھے، سمجھنا وہ بھی مردہ ہے، اور جو رسول کو روح سے زیادہ قریب نہ سمجھے، سمجھنا وہ بھی چلتا پھرتا میت ہے۔ آؤ پھر قرآن کی طرف۔ آؤ پھر قرآن کی طرف۔ قبلہ میں نے کیا کہ ایک آیت کا جواب دنیا کے پاس نہیں۔ یہ قوم جو ننگے سر والی ہے یہ بے وقوف ہے۔ ارے ہم بے وقوف ہیں جو کروڑا روپے اربا روپے خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان کی اتنی بجٹ نہیں جتنا ہم 10 دن میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم بے وقوف ہیں، آپ نہیں خرچ کرتے؟ ارے بھائی خرچ وہ کرتا ہے جس کو واپس ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ خرچ تو وہ کرتا ہے نعرہ حیدری جس کو واپس ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ ہم عقل ہے، ہمارے پاس علم ہے، عقل ہے، تمہارے پاس نہ عقل ہے نہ علم ہے۔ ارے کتابیں پڑھ دی تو کیا ہوا؟ ضربہ پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ ارے صرف اور نحو کی کتابیں پڑھ لی تو کیا ہوا؟ کیوں کہ علم کی خوراک ہے عقل۔ جب عقل ہے ہی نہیں تو علم کیا فائدہ دے گا؟ اور آؤ میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اگر ایک لفظ بھی مبالغہ کروں ترجمے میں تو میں واجب القتل، اور مشہور آیت ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ آیت کو پورا پڑھو۔ کسی مکتب فکر کا عالم ہو اس کو آیت پوری پڑھنی چاہیے، پوری پڑھنی چاہیے کہ میرا تاک نتیجہ نکلے۔ اب آیت کیا ہے سورۃ نساء کی؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، کرے گا نہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پورے قرآن میں کہیں اشارتاً کنایتاً نہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی، نہیں۔ یا اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی؟ تو شاید جواب ملے کہ عبدالحکیم نہ مجھے کوئی دیکھتا ہے، نہ مجھے کوئی سنتا ہے، نہ میں کسی سے ملتا ہوں، پھر تو وہ مجھے ڈھونڈتا رہے گا کہ خدا کیسے کرتا ہے کہ میں بھی کروں، پھر تو وہ مجھے ڈھونڈتا رہے گا کہ خدا کیسے کرتا ہے، کیسے کہتا ہے تو میں بھی کہوں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ دیکھو رسول کو، سمجھو مجھے۔ اگر مجھے سمجھنا ہے تو محمد اور آل محمد کو دیکھو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ آگے کیوں نہیں پڑھتے تاکہ نتیجہ نکل کر آئے؟ آگے پڑھو، آیت پوری نہیں ہوئی۔ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ میرے حبیب اگر کوئی تمہیں چھوڑ گیا، کسی نے تمہیں پیٹھ دکھائی، بھائی زبان سے بات کرو نوجوانوں، کسی نے تمہیں پیٹھ دکھائی، کوئی پھر گیا تو فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو میں نے ان کے اوپر تمہیں حفیظ نہیں بنایا۔ حفیظ نہیں، پوری سنو، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے میں نے عرض کیا ایک حرف کا مبالغہ کروں تو واجب القتل، ایک حرف کا۔ اب آیت آگے چلی، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ۔ میرے حبیب جب آپ ان کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اطاعت کریں گے۔ گھبرا گئے، گھبراؤ نہیں،
گھبراؤ نہیں، بڑا لطف آئے گا. ایک ایک جملے میں اگر نقطہ نہ ملے تو پھر میں ممبر چھوڑ دوں گا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، میرے حبیب آپ کو سنا اور آپ کے آگے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ ہم اطاعت کریں گے، ہم اطاعت کریں گے، ہم اطاعت کریں گے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. لیکن میرے حبیب جب آپ کی دربار سے نکلتے ہیں، آپ کی دربار سے، ساتھ تھے یا نہیں؟ زبان سے بات کرو میرے نوجوانوں، مجھے تھکاؤ نہیں. میرے حبیب فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن پہلے تو کیا کہا تھا؟ وَيَقُولُ طَاعَةٌ، یا رسول اللہ جو کہا ہم اس کی اطاعت کریں گے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب وہ آپ کی دربار سے نکلے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو وہ رات کو آپ کی کہی ہوئی بات کے خلاف رات کو مشورہ کرتے ہیں. بڑا جملہ، مجھے رسپانس نہیں ملا نوجوانوں جتنا میں آپ کو دینا چاہیے تھا. نہیں، پھر میں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب آپ کی دربار سے نکلتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ایک بڑا گروہ، دو آدمی نہیں، طائفتن کا لفظ ہے، ایک بڑا گروہ، ایک بڑا گروہ. بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول، تو ایک بڑا گروہ آپ کی کہی ہوئی بات کے خلاف رات کو مشورہ کرتا ہے. رات کو بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے دوستو. سر نعرہ حیدری، ایک بڑا گروہ آپ کی کہی ہوئی بات کے خلاف رات کو مشورہ کرتا ہے، کہی ہوئی بات کے خلاف. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر. واللہ اب سنو، اب پوری آیت پوری نہیں ہوئی، پوری آیت سنو میرے حبیب. کیا ہوا؟ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو وہ رات کو، وہ بڑا گروہ رات کو، گروہ کیوں نہیں نام بتاتے؟ بتاؤ تو صحیح نا، ساتھ تھے نا رسول کے، بتاؤ نا صحیح. ارے جو رسول کے خلاف مشورہ کرے ہم ان کو مانیں، شرم نہیں آتی؟ یہ ہے تمہارا رسالت پر ایمان، یہ ہے تمہارا آیت میں نے پوری نہیں پڑھی. رات کے خلاف مشورہ کر. واللہ یکتب ما یبیتون، اور میرے حبیب میں وہ لکھتا جاتا ہوں جو آپ کے خلاف رات میں مشورہ کرتے رہتے ہیں. بڑا جملہ ہے میرے دوستو. نعرہ حیدری. نہیں، کوئی نہیں روک سکتا مجھے اس آیت کے پڑھنے سے، کوئی نہیں روک سکتا اور کوئی نہیں مجھے منع کر سکتا اس جملے کے کہنے سے. واللہ یکتب ما یبیتون، اور میرے حبیب میں اللہ لکھتا رہتا ہوں جو آپ کے خلاف رات میں مشورہ کرتے رہتے ہیں. پتا ہوا یہ کربلا کا واقعہ اتفاقی نہیں. بڑا جملہ نوجوانوں میں نے کہہ دیا. ارے یہ کربلا کا واقعہ اتفاقی نہیں، یہ پہلے سے شرارتیں ہو رہی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو میری؟ اب آیت پوری نہیں ہوئی نا کہ بلا. واللہ یکتب ما یبیتون،
میرے حبیب میں لکھتا رہتا ہوں جو آپ کے خلاف یہ رات میں مشورہ کرتے رہتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، میرا رسول ان سے اپنا منہ پھیر دیجیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میرے حبیب اللہ پر توکل کر، ان کو چھوڑ دے، یہ جانے تو میں جانوں. یہ ان سے منہ پھرا دیجئے، ان سے منہ پھرا دیجئے. اب جس سے رسول کسی وقت منہ پھرائے تو سمجھنا کہ یہ مشورے میں شامل تھے. نعرہ حیدری! میں نے تو اتنا بڑا جملہ کہا ہے میرے نوجوانوں، میں کیا کروں، مجبور ہوں کہ کہیں میری تقریر کا مفہوم نہ بدل جائے، کہیں کوئی سمجھ نہ سکے. میں نے عرض کیا جو فضیلت ایک کے لیے وہ 14 کے لیے. میرا موضوع ہو رہا ہے کہ یہ ساتھ ہیں، اطاعت میں ساتھ ہیں، اطاعت میں ساتھ ہیں. یعنی جسے رسول منہ پھرائے تو پھیر لو، علی منہ پھرائے تو پھیر لو، حسن منہ پھرائے تو پھیر لو، حسین منہ پھرائے تو پھیر لو، بطول منہ پھرائے تو پھیر لو. کسی کو بطول جواب نہ دے، نعرہ حیدری! بھائی گھبرا تو نہیں گئے نوجوانوں؟ سمجھ میں آئی بات میرے نوجوانوں؟ کہ بلا بزرگوں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ہاں ہاں اطاعت میں ساتھ ہے. کیا بات ہے، کراچی میں گانا چاہتا ہوں. ہاں ہاں اگر یہ تمہارے کتابوں نے نہ لکھا ہو تو میرے گریبان پکڑو، اور اگر لکھا ہے تو پھر مانو، پھر مانو. ارے یہ کیا جو مجھے تو آج تک قبلہ سمجھ میں نہیں آتا. جو رسول کی ساری زندگی حفاظت کرے، جو رسول کی ساری زندگی حفاظت کرے وہ ہے کافر، اور جو رسول سے ساری زندگی لڑے وہ ہے مسلمان. نعرہ حیدری! اب مجھے کہنا تو کچھ زیادہ چاہیے، لیکن یہ جو 6 سطریں میں کہہ رہا ہوں جناب ابو طالب کی، قبلہ معاف کرنا، کہتے ہیں کہ علی ابو الائمہ ہے. نہیں، غلط ہے، علی خود امام ہے. ابو طالب ہے ابو الائمہ، جناب ابو طالب ہے ابو الائمہ، جناب ابو طالب ہے ابو الائمہ. اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے مقام مستی، اس کو کہتے ہیں مقام مستی. حیدریم، قلندرم، مستم، یہ ہے مستی. یہ ہے مستی. اور جناب ابو طالب فرما رہے ہیں علم تعلموا انا وجدنا محمدن رسولن کا موسیٰ خط فی اول الکتب. کیا تمہیں پتا نہیں کہ میں نے محمد کو ایسا رسول پایا ہے جیسے موسیٰ کو، اور اس کا صرف قرآن میں ذکر نہیں، خط فی اول الکتب، اس رسول کا توریت میں بھی ذکر ہے، انجیل میں نے کیا ایک کی فضیلت، 14 کی فضیلت، ایک کی فضیلت، 14 کی فضیلت. علم تعلم انا وجدنا محمد رسولا کا موسیٰ خط فی اول الکتب. کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں نے رسول کو، محمد کو ایسا ہی رسول پایا جیسے موسیٰ کو؟ یہ تو الگ موضوع ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر الگ موضوع پر بات کروں گا، جناب محمد رسول پر اور جناب موسیٰ پر، جس کا اللہ نے پہلے کتابوں میں ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ بَرِيَةِ دِينًا. اور جب میں نے دیکھا
تو تمام ادیان میں مجھے رسول کا دین بہترین دین معلوم ہوا۔ جب میں نے تمام ادیان کو دیکھا، سنو، جب میں نے پورے ادیان کو دیکھا تو مجھے محمد کا دین بہترین دین لگا، بہترین دین لگا۔ وَلَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا فَأَكْرَمَ خَلْقِ اللَّهِ فِي النَّاسِ أَحْمَدًا، اور اللہ نے میرے بھتیجے محمد نبی کو اتنی عزت دی کہ کائنات میں کوئی نبی اس کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کائنات میں خلق اللہ ہے، اللہ کی مخلوق میں اس کی عزت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجَلَّهُ، اور اللہ نے اس کا نام اپنے نام کے اوپر رکھا۔ ارے لاکھوں کے تعداد میں کوئی زبان نہیں ہلاتا، اتنا بڑا ہے۔ نہیں، میں کہتا ہوں صرف مجھے تھکاؤ نہیں، زبان آپ کی چلتی رہے تاکہ میں پڑھتا رہوں۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجَلَّهُ، اور اللہ نے اس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ مشتق کر دیا، ملا دیا۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، اپنا نام محمود رکھا، اس کا نام محمد رکھا۔ نعرہ حیدری، اپنا نام محمود رکھا، اس کا نام محمد رکھا۔ کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ اس کا نام اللہ نے رکھا، اللہ نے رکھا، اللہ نے رکھا۔ کیا اپنے ساتھ مشتق کر دیا، اپنا نام محمود، اس کا نام محمد رکھا، اور پھر مقام وضع میں آ کر ایک جملہ کہا، لعمری۔ کیا کہا؟ میرے پاس کیا ہے، عبدالحکیم کیا ترجمہ کرے گا؟ خدا جانے ابو طالب کا کیا مقصد تھا۔ عبدالحکیم تو اپنے عقل کے مطابق ترجمہ کر رہا ہے۔ قبلہ جو جناب ابو طالب کے مقام کو جانے، اب مجھے کیا پتا، جس کو رسول بابا کہے۔ ارے کیا پتا قبلہ، جس کو رسول بابا کہے، اب میں کیا کہوں، مجھے کیا مجال ہے۔ ارے میں تو اپنے عقل کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں۔ لعمری لقد کلفت وجدا باحمد۔ اب سنو، بزرگوں کے لیے خاص، یہاں بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے نہیں، یہاں بزرگوں کے لیے خاص، نوجوانوں کے لیے عام۔ 3 قبلہ لفظ ہوتے ہیں، وجد علیہ، میں نہ کہوں گا اور کون کہے گا؟ میرا فرض ہے کہ میں اپنی محنت کو یہاں پیش کروں۔ وجد علیہ، جب وجد کے ساتھ علیہ آئے تو اس کا مقصد ہے غضبناک ہونا۔ اسی لیے بخاری میں ہے الفاطمۃ وجد علیہ، فاطمہ اسی پر غضبناک ہوئی۔ زبان سے بات کرو، بزرگوں کے لیے ہے یہ، بزرگوں کے لیے ہے۔ دوسرا ہے وجد لہو، وجد لہو، جب وجد کے ساتھ لہو آئے تو اس کی معنی ہے حزن، خوف نہیں۔ خوف میں حزن میں فرق ہے، خوف واقعے سے پہلے ہوتا ہے، حزن واقعے کے بعد۔ فرض کرو زید نے سانپ کو دیکھا، جب سانپ کو دیکھا تو دیکھنے سے پہلے اس کو ڈر تھا، لیکن جب کاٹا تو اب حزن ہوگا، یعنی حزن بتا رہا ہے کہ واقعہ ہو چکا ہے۔ بس میں نے جملہ کہا، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو؟ نعرہ حیدری، بزرگوں
میں نے کہا بزرگوں کے لیے جنہوں نے بڑے بڑے علماء سنے ہیں، میں تو ان کے جوتیوں کے برابر نہیں، لیکن عبدالحکیم کو بھی جو اسی دروازے سے ملا ہے وہ بیان کرا ہے، وجد علیہ غضبناک ہونا، وجد لہو حزن ہونا، وجد بفلاں احبہ حبا شدیدا، اتنی محبت کرنا، اتنی محبت کرنا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کتنی محبت ہے۔ اب جناب ابو طالب سنو، اب جناب ابو طالب کہہ رہا ہے لعمری لعمری لقد کلفت وجدا باحمد، مجھے قسم ہے خدا کی، مجھے قسم ہے میری زندگی کی کہ اب میری محبت رسول سے بڑھ گئی ہے، بڑھ گئی ہے، بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے کہ یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ نوجوانوں زبان سے آگے تم بھی سر ہلاؤ گے، تم بھی سر ہلاؤ گے تو کون پڑھے گا نعرہ حیدری؟ نوجوانوں اگر تم نے سر ہلا لیا تو پھر میں کس کے سامنے پڑھوں گا؟ لعمری لقد کلفت وجدا باحمد، مجھے قسم ہے خدا کی، مجھے قسم ہے اپنی زندگی کی، اب میری احمد کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی، وجدن باحمد اتنی محبت ہو گئی، احبہ حبا شدیدا، اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ احببتہ حب الخلیل المواصلی، اتنی محبت ہو گئی ہے جتنی طالب کو مطلوب سے۔ اگر مجھے رسول کہے کہ آگ میں چلا جا تو آگ میں چلا جاؤں گا، خلیل کا لفظ ہے، زبان سے بات کرو۔ اگر مجھے رسول کہے کہ آگ میں چلا جا تو میں آگ میں چلا جاؤں، اگر مجھے رسول کہے کہ سر دے تو میں سر دوں گا۔ ارے بتاؤ، جو سر دے وہ مومن ہے یا جو سر بچائے وہ مومن ہے؟ نعرہ حیدری! ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ ہاں، گھبرا تو نہیں گئے؟ سنو، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، یہ حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اور آج میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سنیں۔ درود پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نوجوانوں، یہ حدیث ہے اور اس کا راوی معتبر ہے۔ بھائی اگر نام لوں تو پتہ نہیں کوئی کیا کہے، نام نہیں لینا چاہتا کہ کوئی کہے کہ بھائی عبدالحکیم، بھائی میں نام نہیں لیتا، لیکن اس کو دنیا نے فاروق اعظم کہا۔ بھائی دو ہی تو اعظم ہیں، ایک فاروق اعظم، دوسرا امام اعظم، دو ہی تو اعظم ہیں، ایک فاروق اعظم ہے، ایک امام اعظم ہے۔ دونوں کے لیے سیرت النبی میں شبلی نعمانی نے لکھا کہ جو فاروق اعظم تھا اس نے کہا تھا لولا علی لہلک فلاں، علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور امام اعظم نے کہا لولا السنتان لہلک نعمان، اگر میں 2 سال امام جعفر صادق کے ساتھ نہ رہتا، سنو، اگر میں 2 برس امام جعفر صادق کے ساتھ نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ فاروق اعظم علی کے سوا ہلاک، امام اعظم ہمارے چھٹے امام کے سوا ہلاک۔ نعرہ حیدری! ہاں، تو یہ اس کے الفاظ ہیں، اس کے کہ ادھر علی آیا
اب اس کے جو الفاظ ہیں میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ جب بھی میں آتا ہوں تو سرف علی کی تعریف. بھائی زبان سے بولو پھر آگے چلوں گا نوجوانوں. یا رسول اللہ جب بھی آتا ہوں جب بھی سرف علی کی تعریف. اگر میں ہوتا تو ضرور رسول نے بھی جواب دیا, لیکن میں جواب دیتا کہ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی 24 گھنٹہ قرآن پڑھے اور آپ اس کو کہیں بھائی میں تو جب بھی آتا ہوں تو قرآن پڑھتے رہتے ہیں. نعرہ حیدری. یہی تو ہے. میں نے یہی تو ہے کہ رسول نے 3 مرتبہ فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادت, کعبے کی طرف دیکھنا عبادت, کعبے کی طرف دیکھنا عبادت. النظر فی المصحف عبادت, قرآن میں دیکھنا عبادت. النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. کعبے کا دیکھنا عبادت, قرآن کو دیکھنا عبادت, علی کو دیکھنا عبادت. اب یہ تمہارا کہاں گیا؟ ایاک نعبد, ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں. تو پھر رسول سے پوچھا کہ کعبے کو دیکھنا عبادت کیوں؟ یہ شرک نہیں ہے؟ کعبہ کوئی خدا ہے؟ قرآن کو دیکھنا عبادت کیوں؟ قرآن کوئی خدا ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت یہ کوئی خدا ہے؟ تو شاید جواب ملے کہ عبدالحکیم نہیں نہیں, دیکھو ان کی منزلت کیا ہے. اور قبلہ میں نہیں کہہ رہا, السواق المحرقہ میں اس کے مصنف نے لکھا کہ ان تینوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے. کعبے پر اللہ کی رحمت, قرآن پر اللہ کی رحمت, علی پر اللہ کی رحمت. اب بھائی یہ تو نصیب ہے ہر ایک کا. نعرہ حیدری. یہ تو نصیب کی بات ہے. ہمیں تو پیار ہے یہ تو نصیب کی بات ہے. کہاں رحمت ہے اور پتا نہیں کہاں کیا ہے, یہ مجھے پتا نہیں ہے, لیکن رحمت کا مجھے پتا ہے کہ کہا کہ ان تینوں پر اللہ کی رحمت پڑتی ہے. آج مجھے پتا چلا کہ جس بیت پر خدا کی رحمت پڑی وہ بیت اللہ بن گیا, جس کتاب پر خدا کی رحمت پڑی وہ کتاب اللہ بن گیا, اور جس چہرے پر رحمت پڑی وہ وجہ اللہ بن گیا. نعرہ حیدری. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ اب قبلہ اور رسول نے کچھ نہیں کہا. سنو میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے. میں نے کچھ نہیں کہا, وہی کہا ہے جو قرآن میں ہے. اگر آپ منع کر دو کہ بھائی شیعہ قرآن ہی نہ پڑھیں, ان کو پتا نہیں. جب پتا چل گیا کہ قرآن نام ہے علی کی حسین اداؤں کا مجمع, نعرہ حیدری. جب ان کو پتا چل جائے گا کہ قرآن نام ہے حسین کی, علی کی حسین اداؤں کا مجموعہ, تو شاید قرآن سے بھی ہاتھ اٹھا لے. آہستہ آہستہ بخاری سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, آہستہ 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 ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو رسول نے کچھ نہیں کہا. جیسے ہی علی آیا
پوچھا تھا نا سارا دن علی علی. جیسے ہی علی آیا تو فرمایا رسول نے یا علی لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ وَلَهُ كَانَ مِثْلُ جَبَلٍ ذَهَبًا فَانْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى حَجَّ 1000 عَامٍ عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لَمْ يُبَالِكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. اے علی درمیان میں راوی نہیں. اے علی رسول نے فرمایا اے علی قسم خدا کی ایک بندہ اتنی عبادت کرے جتنا جناب نوح اپنی قوم میں رہا اور اس کے پاس پہاڑ جتنا سونا ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اللہ اس کی اتنی زندگی دے جو 1000 حج پیادل کرے اور پھر مروہ اور صفا کے درمیان مظلوم ہو کر مر جائے لیکن اگر علی آپ کی ولایت کا قائل نہیں تو وہ جنت کی بو نہیں سن سکتا. نعرہ حیدری. جس طرح تقریر کر رہے ہیں حکیم صاحب اسی طرح نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند سلام. نوجوانوں اب یہ الفاظ تھے ان کے کتابوں کے. اب آئیے ہماری طرف. یہ اصول کافی میں ہمارے چھٹے امام کا فرمان درود پڑھے محمد عالم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ہمارے امام نے کیا فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی نصب علما بینہ ان اللہ تبارک و تعالی نصب علی علما بینہ و بین خلقہ. اللہ نے اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان علی کو اپنی پارٹی کا نشان قرار دیا. بڑا جملہ بڑا بڑا قریب آتا. ان اللہ تبارک اصول کافی جلد پہلی میں جا کر دیکھنا. ان اللہ تبارک و تعالی نصب علی علما بینہ و بین خلقہ من عرفہ کان مومنا جس نے پہچانا وہ مومن ومن انکرہ کان کافرا جس نے انکار کیا وہ کافر ومن جہلہ کان ضالن جس نے نہیں سمجھا وہ گمراہ جس نے نہیں سمجھا وہ گمراہ. ومن نصب معہو شیئا کان مشرکا اور جس نے کسی اور کو علی کے ساتھ شریک کیا وہ مشرک. بڑا جملہ ہے یہ بڑا جملہ ہے یہ. ومن نصب معہو شیئا کان مشرکن اور جس نے علی کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا وہ مشرک. ومن جاء بولایتی دخل الجنہ موسوم نے فرمایا جو بھی علی کی ولایت کے ساتھ آیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. کیا 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 میں سمجھا نہ سکا. ارے بھائی پھر سنو. ان اللہ تبارک و تعالی نصب علی علما بینہ و بین خلقہ. اللہ نے اپنے درمیان مخلوق کے درمیان علی کو اپنی پارٹی کا نشان قرار دیا. ارے بھائی انسان کہتے ہیں کیسے انسان پہنچا جانا جاتا ہے. بھائی اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. بھائی کیسے پتا چلا؟ ارے دیکھا نہیں, اس کے جھنڈے کو نہیں دیکھا, اس کے پرچم کو نہیں دیکھا جو گھر پر لگا ہوا ہے. اس کا تعلق جماعت اسلامی سے. پتا کیسے چلا؟ پرچم سے, نشان سے.
اس کا تعلق مسلم لیگ سے پتا کیسے چلے؟ پرچم سے چلا تو اللہ نے بھی فرمایا کہ مخلوق کے درمیان اور میرے درمیان علی میری پارٹی کا نشان ہے۔ ارے سنو، ہم علی کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ ہم علی کا نعرہ لگا کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ کی پارٹی سے، شیطان کی پارٹی سے نہیں ہے۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمارا خدا کے پارٹی سے تعلق ہے۔ علی اللہ کی پارٹی کا نشان۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ علی اللہ کی پارٹی کا نشان۔ ہاں دیکھو، بچے بھی نعرہ لگاتے، بچے بھی بھائی بتاتے ہیں کہ ہمارا پارٹی کا نشان ہے۔ یہ اعتراض خدا پر کرو کہ اپنی پارٹی بنائی تو علی کو نشان کیوں بنایا؟ کسی اور کو بناتے؟ بھائی اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ اللہ نے پارٹی بنائی تو نشان بنایا علی کو۔ بھائی علی اللہ کی پارٹی کا نشان ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ علی ہے اللہ کی پارٹی کا نشان، اسی لیے ہم علی علی کرتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، ہمارا خدا کی پارٹی سے تعلق ہے۔ اسی لیے 72 میں ممبر پر آیا، میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں۔ کیا کرے گی؟ سیاسی پارٹی آج ہے کل نہیں ہے، لیکن اللہ کی پارٹی تو رہے گی، جب تک وہ تب تک پارٹی۔ نعرہ حیدری! پارٹی جنت ٹکٹ پارٹی کو ملتی ہے۔ ارے بھائی، جو اپنا امیدوار کھڑا کرتا ہے تو اپنی پارٹی کو ٹکٹ دیتا ہے نا، پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی کا ہے تو اس کو ٹکٹ پیپلز پارٹی کی ملے گی، مسلم لیگ کا ہے تو اس کو ٹکٹ مسلم لیگ کی ملے گی، جماعت اسلامی کا ہے تو اس کی ٹکٹ جماعت اسلامی کی ملے گی۔ اب تم جا کر رات سوچنا کہ ہمارا تعلق ہے خدا کی پارٹی سے۔ اگر تمہیں جنت چاہیے تو علی کے دروازے پر آ تاکہ ٹکٹ ملے۔ نعرہ حیدری! کیوں نہیں مجھے کہنے دو نوجوانوں۔ ارے میں نہیں کہہ رہا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں الفوائد المحرقہ میں، اور اتنا معتبر ہے راوی۔ کہنے دو نوجوانوں، ارے میں نہیں کہہ رہا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں الفوائد المحرقہ میں، اور اتنا معتبر ہے راوی کہ اگر تو جھٹلائے تو کافر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول سے سنا، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ پل صراط کوئی نہیں گزر سکتا، لفظ عہد کا ہے، واحد کا نہیں۔ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ کہتا ہے کہ میں نے رسول سے سنا کہ کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا، پل صراط کوئی نہیں گزر سکتا جب تک اس کو علی کی لکھی ہوئی ٹکٹ نہ ملے۔ نعرہ حیدری! ہاں نوجوانوں، ایک عرض کر دوں، کبھی مجلس میں تھکاوٹ کا احساس نہ کرنا، کبھی مجلس میں تھکاوٹ کا احساس نہ کرنا۔ آج 7ویں گزر گئی، 2 محرم کو حسین کربلا میں پہنچے تھے، 4 تاریخ سے خیمے ہٹائے گئے، اور 7 تاریخ کو خیموں میں پانی نہیں۔ آج ہر خیمے سے العطش کی آواز آ رہی ہے،
ہاں میرے دوستو جب بچوں کا نام آ گیا تو کربلا میں ایک بچہ مجھے یاد آ گیا، اور وہ بچہ بہت چھوٹا تھا جس کا نام قاسم بن حسن تھا۔ نوجوانوں، میرے محترم سامعین، جب شب عاشور جب ہوئی تو حسین نے ہر ایک کا نام بتایا تھا کہ قربانی میں اس کا بھی نام ہے، اس کا بھی نام ہے۔ میرے دوستو، لیکن جناب قاسم کی ماں جناب ام فروا، مجھے خدا کی قسم ہے جہاں تک میرا مطالعہ ہے، جناب حسن کی بیوہ جناب ام فروا جناب قاسم کی ماں اتنی محجوبہ تھی کہ پوری زندگی حسین کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اب بتاؤ میرے دوستوں، میں نے نوجوانوں میں نے جملہ تو کہہ دیا کہ جناب قاسم کی ماں اتنی حیا والی تھی کہ پوری زندگی حسین کے سامنے نہیں آئی تھی۔ آج شب عاشور جناب قاسم کو سامنے بٹھایا اور کہا، قاسم بیٹے، میں سید زادی نہیں ہوں، میں غیر سید زادی ہوں، خدا کرے اس قربانی میں تمہارا نام ہو۔ عزاداران حسین، تاریخ نے بتایا جناب قاسم کو بھیجا، جاؤ اپنے مولا سے پوچھ کر آؤ کہ مولا میرا نام بھی قربانی میں ہے یا نہیں ہے۔ جناب قاسم آئے، حسین نے گلے سے لگایا۔ میں نے تاریخ میں پڑھا، بار بار قاسم کا سینہ چوم رہے تھے، بار بار قاسم کا سینہ چوم رہے تھے، اور یہ جملے کہہ رہے تھے، بیٹا مجھے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے، بیٹا قاسم مجھے تمہارے جسم سے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے۔ جناب قاسم نے پوچھا، مولا، اور ایک جملہ کہا، قاسم بیٹے میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ ماں کے ساتھ رہنا، اس وقت رات کو کیوں آئے ہو؟ کہا، مولا اماں نے تو بھیجا ہے، اماں نے تو بھیجا ہے کہ پوچھ کر آؤ کہ میرا نام قربانی میں ہے یا نہیں ہے۔ حسین نے کہا، بیٹا جاؤ، بیٹا جاؤ، لیکن پھر جب اصرار کیا تو حسین نے رو کر کہا، بیٹا آپ کا تو اس قربانی میں آپ کے چھوٹے بھائی اصغر کا بھی نام ہے۔ ارے جب اصغر کا نام آیا قبلہ، میں نے یہ دیکھا تاریخ میں، جو بچہ گود میں بیٹھا ہوا تھا وہ کھڑا ہو گیا اور کہا، مولا کیا یہ فوج ہمارے خیمے میں پہنچ جائے گی؟ میرا بھائی تو اتنا چھوٹا ہے جو چل بھی نہیں سکتا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خدا جانے جناب حسین نے ایک جملہ کہا، قاسم بیٹے جاؤ ماں کے پاس، اور کل تمہاری قربانی سب سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین کر نہ ماننا۔ میرے دوستوں، جب عاشور کا دن چڑھا، جناب قاسم کی ماں مصلی پر بیٹھ گئی، یا اللہ میری بیٹے کی باری کب آئے گی، یا اللہ میرے بیٹے کی باری کب آئے گی۔ ایک مرتبہ حسین آئے جناب قاسم کے لیے، ام فروا آگے آئی اور کہا، مولا آج اگر حسن ہوتا تو میں آپ سے بات نہ کرتی، مولا حسن موجود نہیں ہے، اسی لیے مولا میرا ایک عرض ہے کہ جب کربلا کے میدان میں گھوڑے سے گرے تو مجھے زیارت کرانا، ایک مرتبہ میرے بیٹے کی لاش لے کر آنا، ہاں تاکہ میں اپنے دلہا کو دیکھ سکوں۔ میرے دوستو، تاریخ نے بتایا جناب زینب نے کہا، چلو بیٹا قاسم میرے خیمے میں چلو۔ میں نے تاریخ میں قبلہ پڑھا کہ بی بی نے ایک صندوق کھولی جس میں جناب امام حسن علیہ السلام کے کپڑے ہوئے تھے۔ بی بی نے کیا کیا میرے دوستو کہ کپڑے بی بی زینب نے پہنا، جناب حسین کو بلایا، آؤ بھائی میرے بھائی حسن کی دستار آپ رکھیں۔ امام حسین نے جناب حسن کی دستار جناب قاسم کے سر پر رکھی، بی بی زینب نے کپڑے پہنائے، یا ایک 4 سال کی بچی دوڑتی آئی جس کا نام سکینہ بنت حسین تھا، دوڑتی ہوئی، پھپھی اماں کپڑے آپ نے پہنائے ہیں، بابا دستار آپ نے رکھی ہے، بابا اجازت دو کہ جوتی اپنے بھائی کو میں پہناؤں، جوتی اپنے بھائی کو میں پہناؤں۔ سکینہ نے جوتی
پگڑی پہنائی. نوجوانوں مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے یہ اتنا چھوٹا کربلا کا شہید تھا کہ جب سارے کربلا میں گئے تھے تو گھوڑے پر خود سوار ہو کر گئے تھے, لیکن جب قاسم گئے تو جناب حسین نے گود میں بٹھا کر وہ گھوڑے پر سوار کیا, گود میں بٹھا کر گھوڑے پر سوار کیا. میرے دوستوں تاریخوں نے بتایا جناب قاسم میدان جنگ میں چلے, میدان کربلا میں چلے, حسین ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے, بی بی زینب دروازے پر کھڑی ہو گئی, جناب ام فروا مصلی پر بیٹھ گئی. مؤرخین نے لکھا کہ یہ اتنا منظر تھا کہ جناب قاسم کی نظر فوجوں پر, حسین کی نظر جناب قاسم پر, جناب زینب کی نظر حسین کے چہرے پر, اور جناب ام فروا کی نظر جناب زینب پر. میرے دوستوں اتنا وقت نہ گزرا تھا کہ جناب قاسم گھوڑے سے گرے, یہاں جناب قاسم گھوڑے سے گرے, حسین ریت کے ٹیلے پر گرے, جناب زینب دروازے پر گری اور قاسم کی ماں سجدے میں گری. یا اللہ میری قربانی قبول ہو گئی, یا اللہ میری قربانی قبول ہو گئی. او ننے بچے آپ جو رو رہے ہیں ایک جملہ کہوں میرے دوستو, جب کربلا کا ہر شہید گھوڑے سے گرا تھا تو کسی نے کہا تھا مولا مدد کر, کسی نے کہا چاچا مدد کر, کسی نے کہا ماما مدد کر, لیکن جب جناب قاسم گھوڑے سے گرے تو آواز اماں میں گھوڑے سے گر گیا ہوں, اماں اماں, ہاں اماں میں گھوڑے سے گر گیا ہوں. ارے حسین اٹھے, حسین اٹھے, لیکن ہمارے 12ویں امام نے زیارت ناہیہ میں فرمایا کہ میرا سلام ہو کربلا کے نازک ترین شہزادے پر جس کی بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی تھی اور دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف